مٹی سے تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان میں اپنی روح پھونکی۔ کیا یہ حیرت انگیز بات نہیں؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اور بے شک ہم نے انسان کو بجنے والی سیاہ بدبودار مٹی سے پیدا کیا۔ تو فرشتوں کو سجدہ کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں، اور سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ تکبر کی وجہ سے، اور اسی تکبر نے اسے ہمیشہ کے لیے راند درگاہ بنا دیا۔ یہ علم و حکمت عطا ہونا۔ اللہ نے حضرت آدم کو وہ علم سکھایا جو فرشتے بھی نہیں جانتے تھے۔ سوچیں، انسان کو علم اور عقل کی برتری دی گئی، کیا یہ ہمارے لیے باعث فخر نہیں؟ جنت میں رہائش اور آزمائش۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں رکھا۔ ہر نعمت موجود تھی مگر ایک آزمائش بھی۔ انہیں ایک مخصوص درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا، مگر شیطان نے انہیں بہکا دیا اور پھر وہ زمین پر بھیج دیے گئے۔ 5 زمین پر آمد اور توبہ۔ جب حضرت آدم اور حضرت حوا کو زمین پر اتارا گیا تو وہ بہت روئے۔ مگر اللہ کی رحمت دیکھیں، انہوں نے سچی توبہ کی اور اللہ نے قبول فرما لی۔ کیا ہم بھی ایسی توبہ کرتے ہیں؟ دنیا میں پہلی نسل کا آغاز حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد سے پوری انسانیت کی ابتدا ہوئی، مگر انسانوں کے درمیان پہلی آزمائش بھی ہوئی، حابیل اور قابیل کا واقعہ۔ پہلا قتل، انسان کا انسان سے حسد۔ کیا ہم نے اس سے سبق سیکھا؟ نبوت کی ابتدا۔ حضرت آدم نہ صرف پہلے انسان تھے بلکہ پہلے نبی بھی۔ اللہ نے انہیں انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ سوچیں، وہ سب سے پہلے ہمیں سکھانے آئے کہ اللہ کی عبادت کرو، اچھے اعمال کرو اور شیطان سے بچو۔ کیا ہم ان کی سچی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں؟ یہ تمام حقائق ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ کیا ہم آدم کی اولاد ہو کر ان کی تعلیمات پر چل رہے ہیں یا شیطان کے نقش قدم پر؟